السلام علیکم، ویلکم بیک جی۔ تو آج کا ولاگ بہت ہی ڈفرینٹ ہونے والا ہے، کیونکہ آج کے ولاگ میں بنا رہی ہوں چارپائی۔ تو یہ کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ باہر جو آتے ہیں بنانے والے ان سے بنوا لوں گی، لیکن پھر میں نے سوچا جب مجھے خود ہی بنانے آ رہی ہے تو پھر میں کیوں نہ خود ہی بنا لوں اور ولاگ بھی بناؤں، آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا مجھے اپنے آپ کو فری بھی کرنا تھا، تو رات سے ہی میں نے چنے بھگو دیے تھے۔ چنے بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں، میں بھی اور ان کے بابا بھی، تو اس لیے چنے جو ہے نا یہ ہر وقت ہی میرے فریج میں رہتے ہی ہیں۔ تو چنے میں صبح ہی چڑھا رہی ہوں۔ ان کو میں نے ابھی واش کر لیا ہے، یہ رات کے بھیگے ہوئے ہیں تو اچھے سے پھول گئے ہیں۔ ابھی جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں میرا چولہا بھی چینج ہو گیا ہے، جو میرا 2 برنر والا اسٹیل کا چولہا ہے وہ اس میں تھوڑا سا لیکیج کا مسئلہ آ گیا ہے، تو میں اوپر والا چولہا جو ہے نا وہ نیچے لے آئی ہوں، اور ابھی میں اس پہ ہی کام کروں گی جب تک یا تو وہ ٹھیک نہیں کرا لیتے یا پھر دوسرا نہیں لے کر آتے۔ تو اب میں نے چنے چڑھا دیے ہیں، یہ جب تک پکیں گے ناشتہ واشتہ ہم کریں گے، پھر باقی گھر کے کام شام جب تک میں سمیٹوں گی یہ پک جائیں گے، پھر میں نے لنچ ونچ بنا کے کام شام سارے ختم کر کے جانا ہے نزدیک والے مارکیٹ میں جانا ہے، وہاں سے وہ پٹیاں بھی لانی ہیں۔ تو میں نے دوپہر میں جلدی جلدی سے یہ چنے کا پلاؤ ہی بنا لیا، کیونکہ سالن بنانے میں اور روٹی پکانے میں کافی ٹائم لگنے والا تھا، تو میں نے جلدی سے فری ہونا تھا، تو اس لیے میں نے جلدی جلدی پلاؤ بنا لیا۔ تو ابھی چاول کھانے کے بعد نہ چائے نہ پئیں یہ تو ہو نہیں سکتا، تو پھر چاول کے بعد جو ہے نا چائے ہم نے بنائی، چائے پی، اور پھر اس کے بعد میں مارکیٹ آ گئی۔ یہاں میں ایک شاپ سے یہ اس کی چارپائی کی پٹیاں لے رہی ہوں، یہ گھر کے نزدیک ہی مارکیٹ ہے، تقریباً 10 منٹ کے واکنگ ڈسٹنس پہ ہے۔ میں اکثر جو ہے نا فروٹ سبزی کچھ بھی جو گھر کی چیز ضرورت کی چیز ہوتی ہے نا وہ یہاں سے لینے آ جاتی ہوں، اور اس لیے بھی آتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ گھر میں تو واک اتنی ہوتی نہیں ہے، زیادہ تر کھڑے رہنے کا کام ہوتا ہے اور بیٹھنے کا تو چلنا تو بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں باہر آ جاتی ہوں کچھ نہ کچھ لینے کے لیے، ایک تو وزن تو خیر اتنی چیزوں کا نہیں ہوتا، کبھی کبھار سبزی جو ہوتی ہے اس کا وزن ہوتا ہے، تو وہ ویٹ لفٹنگ وہ ہو جاتی ہے، اور آنے جانے کا جو 10 منٹ کا 20 منٹ کا واک ہوتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے، تو اس سے مجھے تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو تھوڑا بہت تو جو ہے نا واک ہو گیا ہے۔ تو باقی ایکسرسائز کی ضرورت تو زیادہ ہے، کرنی تو چاہیے، لیکن ٹائم نہیں مل پاتا، بچے چھوٹے ہیں، گھر کی بھی سارے کام نپٹانے ہوتے ہیں، تو ایکسرسائز کے لیے نہیں، مطلب نہ ٹائم مل رہا ہے نہ ہی ہمت ہو پا رہی ہے، کیونکہ باقی کاموں سے اتنا تھک جاتے ہیں کہ ایکسرسائز کے لیے نہیں ٹائم نکال پاتے۔ اچھا یہ کمرہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے یہاں پہ کارپٹ وغیرہ بچھائی تھی، لیکن وہ ہم مہمانوں وغیرہ تک تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں میرے ہسبینڈ برداشت کرتے اس کو، کیونکہ ان کو تھوڑا سا ڈسٹ پرابلم ہے، تو یہ کارپٹ وغیرہ پہ ڈسٹ بہت زیادہ بیٹھتی ہے، تو اس لیے وہ تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ کارپٹ ہٹاؤ۔ تو ابھی میری یہ جو ایک چرپائی تو تھی آپ نے دیکھی تھی، ایک چھوٹی چرپائی ہے، 2 چرپائیاں ایک برابر ہے، تو یہ جو چرپائی تھی اس کی پٹیاں ٹوٹ چکی تھیں، تو میں نے پھر اس کو بنانے کے لیے خود ہی وہ کر لیا، ہمت کر لی، اور ابھی یہ پٹیاں میں لے آئی ہوں، یہ 2 گولے لے کر آئی ہوں، ایک جو ہے یہ دونوں ہی لگ جائیں گے، دونوں ہی اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ میں نے دکاندار سے پوچھا تھا، اس نے کہا کہ درمیانی چرپائی کے لیے یہ 2 ضروری ہیں۔ تو اس کی جو گٹھان میں نے باندھی ہے نا، یہ گٹھان ایسی ہے کہ یہ میں نے امی سے ہی سیکھی ہوئی ہیں، یہ چرپائیاں وغیرہ بھی امی سے ہی سیکھی ہوئی ہیں، گھر میں ہی امی سارا کچھ کام کرتی تھی، تو اس لیے ہمیں بھی ان کو دیکھتے دیکھتے آ گیا ہے۔ تو یہ جو گٹھان ہے یہ امی ہماری جو تھی وہ بچپن میں بھینس سے رکھا کرتی تھی، تو جو بھینس کو وہ بھینس کی رسی باندھتی تھی نا، تو اس طرح کی گٹھان باندھتی تھی، تو یہ کافی مضبوط گٹھان ہوتی ہے، یہ کھلتی نہیں ہے، تو اس لیے پھر چرپائی کے لیے میں اسی کو وہ کرتی ہوں۔ اچھا ایک دفعہ وہاں سے گٹھان باندھی ہے، اور یہاں سے میں نے ایک دفعہ وہ کر کے مطلب دوسری دفعہ بل بھی دے دیا تاکہ یہ ٹائٹ رہے۔ اگر میں ڈائریکٹ ہی اس کے اوپر وہ کر کے گھما کے لے جاؤں گی تو پھر وہ جو ہے نا لوز ہونے کا چانس ہوتا ہے، تو اس دفعہ 2 دفعہ گھمانے سے جو ہے نا یہ پھر تھوڑا ٹائٹ رہتی ہے، پھر بار بار اس کو کھینچنے کی، ٹائٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو یہ اس لیے اس کو جو ہے نا 2 دفعہ اس کے اوپر پائپ کے اوپر گھمانا پڑتا ہے، تو اس سے پھر یہ چرپائی کو بار بار ہمیں جو ہے نا
ٹائٹ نہیں کرنا پڑتا، لوز نہیں ہوتی، یہ ساتھ ساتھ ہی ٹائٹ بھی ہوتی رہتی ہے، بنی بھی جاتی ہے۔ تو یہ میں ساری ہی اسی طرح سے جو ہے نا اس کے اوپر گھماؤں گی، لیکن دو دو بل دے کے، یعنی جب بھی میں گھما کر لاؤں گی تو پائپ کے اوپر اس کو دو دفعہ جو ہے نا وہ گھما کے دو بل دے کے پھر جو ہے نا آگے لے کے جاؤں گی۔ تو یہ ساری میں اسی طرح سے اس کو وہ کروں گی، سیدھا سیدھا ہی رہے گا یہ۔ تو ابھی جو دوسرا والا سٹیپ ہے نا اس میں تھوڑا سا جو ہے نا ڈیفرنٹ ہے، اس میں تو ایسا ہی رہنے والا ہے۔ تو خیر چارپائی تو خیر اتنی مشکل چیز نہیں ہے، ایزی ہی ہے، بس یہ اس پہ پہلے سٹیپ میں اس طرح سے سیدھا سیدھا گھمانا ہے، اور پھر دوسری سٹیپ میں تھوڑا سا چینج ہے۔ لیکن میں یہ اس لیے بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں جیسے میں یہ کانفیڈنس محسوس کرتی ہوں کہ مجھے آتا ہے تو میں خود ہی کیوں نہ کر لوں، تو اسی طرح سے میں نے گھر میں بہت زیادہ تو نہیں دیکھا ہوگا، گھر میں صرف 2-3 دفعہ ہی امی نے یہ بنائی ہوگی، لیکن ہمیں دیکھے دیکھے آ گئی ہے، اور یہ کانفیڈنس ہے کہ ہمیں آ رہی ہے۔ تو میں بھی اپنے بچوں کے سامنے یہ چیز کرنا چاہتی ہوں تاکہ ان کو بھی کل کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے، کوئی بھی کام کرنے کو سامنے آئے تو ان کو فلی کانفیڈنس ہو اپنے اوپر، اور وہ کسی کام میں یہ محسوس نہ کرے کہ ہمیں یہ نہیں آتا ہے، یا کسی کے سامنے یہ ان کو ایمبیرسمنٹ نہ وہ محسوس کرنی پڑے کہ بھئی ہمیں یہ کام آتا نہیں ہے۔ تو بچوں کے سامنے ہر کام کرنا چاہیے۔ دیکھیں میرے ساتھ بچے لگے ہوئے ہیں، مجھے تنگ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں یہی میرا مقصد ہے کہ میں بچوں کے سامنے یہ کام کروں اور بچے دیکھیں، اور ان کو سکھانا تو مقصد نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ کسی کام میں بھی یہ نہ کہیں کہ ہمیں یہ آتا نہیں ہے۔ میں ایک مطلب سیلف میڈ قسم کا پرسن ہوں، تو مجھے پسند ہے کہ میں اگر کوئی ایسا کام کرتی ہوں تو مجھے اس کا فخر محسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے شاید وہ نہیں مطلب وہ کرتے ہوں گے، وہ شاید شرم بھی محسوس کرتے ہوں گے اس قسم کے کام میں، لیکن میں اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کام ہو، مجھے یہ آر نہیں محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی ہوں یا میں یہ نہیں کرتی ہوں۔ ہاں ضرور یہ نہیں ہے کہ مجھے سارے ہی کام آتے ہیں، سارے کام تو نہیں آتے ہیں، لیکن اگر کوئی کام مجھے نہیں آتا ہے تو پھر میں اس میں بھی جو ہے نا وہ آر نہیں محسوس کرتی، کہنے میں سچ بول دیتی ہوں کہ ہاں بھائی مجھے یہ نہیں آتا ہے، لیکن آپ کرو، میں آپ کے پیچھے پیچھے کر لوں گی، میں جیسے جیسے آپ کرو گے میں سیکھ لوں گی آپ سے اور میں کر لوں گی۔ تو یہ ایک بندے کے اندر کانفیڈنس آتا ہے اس طرح سے، گھر میں ہر چیز خود کرتے ہوئے جب بچے دیکھتے ہیں تو یہ بچوں کے اندر ایک چیز بنتی ہے۔ ساتھ ساتھ میں ان کو کسی بھی کام سے روکتی نہیں ہوں، چاہے وہ مجھے کھانا بنانے میں تنگ کریں یا بولے کہ ہم یہ کرتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں، یا گھر کے باقی کاموں میں بھی اگر وہ مطلب تنگ ہی کرتے ہیں، پارٹیسپیٹ تو اتنا نہیں کر سکتے ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں ان کو باقاعدہ مطلب وہ پورا فری ہینڈ دیتی ہوں کہ ہاں کریں، آپ کریں۔ جو چھوٹا ہے وہ دیکھیں 3.5 سال کا بچہ ہے، اس کو بھی میں نے کبھی ڈسکریج نہیں کیا کہ آپ نہیں کریں گے۔ ان کو میں جب میں روٹی پکاتی ہوں نا تو وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تھوڑا سا وہ کرو، تو میں پھر اس کے ہاتھ سے نا اس کو پرکھتی رہتی ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائے، اور جو ہے نا جو وہ چاہتا ہے یا وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ اس سے میں اس کو روکتی نہیں ہوں۔ اور یہ جو روکنا جو ہے نا بچوں کو، یہ ڈسکریج کرنا اور یہ روکنا جو ہے نا، یہ ان کی کانفیڈنس لیول کو تھوڑا سا نیچے لے آتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کے سامنے ہر کام کیا جائے، اور بچوں کو بھی کام کرنے دیا جائے۔ ہاں روکنا، ہاں اگر وہ کسی چیز میں اپنے آپ کو چوٹ پہنچائے یا یہ خطرہ ہو کہ وہ ان کو لگ سکتا ہے یا ان کو چوٹ لگ سکتی ہے، تو وہ بھی سمجھانا اور روکنے کا ایک طریقہ ہے، اس سے روک سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ روک ٹوک، بہت زیادہ ہر چیز سے دور رکھنا جو ہے نا، یہ پھر بچوں کو کمزور کر دیتا ہے اور ان کی کانفیڈنس لیول کو گرا دیتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا نہ کریں۔ اور چارپائی ہماری تقریباً آدھے پہ پہنچ گئی ہے، اور یہ جیسے ہم لوگوں نے جو دوسری سائڈ شروع کی ہے نا، اس میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ پہلے تو ہم سیدھا سیدھا گھما کے لا رہے تھے، اس دوسرے مطلب چوڑائی والی سائڈ پہ ہم نے جو ہے نا اس کو پھرونا شروع کیا ہے، اور پھرونا ایسے کہ ایک پٹی اوپر ایک نیچے، ایک اوپر ایک نیچے۔ تو یہ بہت ہی آسان بھی ہے اور خوبصورت بھی لگتی ہے یہ چارپائی۔ تو بنانے میں اتنی زیادہ مشکل نہیں پیش آئی، اچھی آسانی سے بن گئی، بس یہ ہے کہ تھوڑے سے
ہاتھ تھوڑے سے رف ہو گئے تھے لیکن یہ تو ہوتے ہیں، کام کرنے سے 2-3 دن بعد ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی کریم شریم لگائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ چارپائی بننے کے بعد میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہی تھی، اچھا لگ رہا تھا کہ بھئی میں نے یہ خود بنائی ہے. اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کسی کام کو اپنے ہاتھ سے انجام دیتے ہیں تو اس کی خوشی اور ایکسائٹمنٹ تو نیکسٹ لیول کی ہوتی ہے. تو میں اس خوشی اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. اس ولاگ کو اب اینڈ کرتی ہوں. ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ اچھے سے اور کریٹیو سے ولاگ میں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا. ولاگ اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے اللہ حافظ. ٹیک کیئر، بائے بائے.